السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں آپ کو میں حضرت سیدنا شیخ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج 28 محرم الحرام ہے اور 28 محرم الحرام کو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ تو آج کے اس بیان میں آپ حضرات کو ان کی زندگی پر کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم بزرگ ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے بہت ہی عظیم بزرگ کا نام حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا شیخ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ اشرفیت کے بانی بھی ہیں، سلسلہ اشرفیت کے آپ بانی بھی ہیں۔ اور حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان کے عظیم اولیاء کاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا شمار ہندوستان کے عظیم بزرگ میں اور عظیم اللہ والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئے، ہندوستان میں آپ کا آبائی وطن نہیں تھا، بلکہ حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن جو ہے آپ کو ایک جگہ ہے ایران، ایک ملک ہے ایران، اور ایران میں ایک جگہ ہے خراسان، اور خراسان میں ایک شہر ہے سمنان۔ سمنان میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن ایران یعنی سمنان ہے، اور آپ کا مزار مقدس پہلے بتا دوں کہ آپ کا مزار مقدس ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف صوبہ اسٹیٹ یعنی اتر پردیش یو پی میں آپ کا مزار مقدس ہے، اور یہ مزار مقدس جو ہے یو پی میں اتر پردیش میں ایک جگہ ہے امبیڈکر نگر، ایک ضلع ہے امبیڈکر نگر۔ امبیڈکر نگر میں ایک جگہ ہے کچھوچا، کچھوچا میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے بہار سے، بنگال سے، یا اڑیسہ سے، یا جھارکھنڈ سے، یا آپ کو کیا کہتے ہیں دلی سے، ممبئی سے، یا ہندوستان کے کسی بھی صوبہ سے آپ جائیے گا تو آپ کو جو ہے نا، یا تو اگر آپ ٹرین پکڑتے ہیں تو آپ کو جو ہے اکبر پور ایک اسٹیشن ہے، اکبر پور اتر کر کے وہاں سے سواری وغیرہ ملتی ہے وہاں درگاہ پہ جانے کے لیے، مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اگر آپ
फ्लाइट से आते हैं, जहाज से आते हैं, तो आपको जो है अयोध्या जिला फैजाबाद वहीं पर करीब ही में है, वहां पर आप उतरिए। उतर करके फिर अपना सवारी वगैरह लेकर के अकबरपुर, और अकबरपुर से जो है आप जो है कि छौसा शरीफ जाइए, इंशाअल्लाह आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। बहरहाल तो मैं कह रहा था हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह आप शहर सिमनान में पैदा हुए और आपका आबाई वतन वही है, और आपका विसाल, आपका इंतकाल जो है हिंदुस्तान की सरजमीन यानी उत्तर प्रदेश में जो है एक जगह है अंबेडकर नगर, वहीं पर आपका विसाल हुआ केछौछा में। तो ये मुख्तसर जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के जो बाहर रहते हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया। तो पहले मैं बताऊं कि हजरत सैयदना शेख मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आप कुतुब आलम भी हैं, आप गौसुल आलम भी हैं, आप महबूब यजदानी भी हैं, आप तारिकुस सल्तनत भी हैं। आपने सल्तनत को छोड़ करके आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए, आप बादशाही को छोड़ करके आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए और फकीरी को इख्तियार किया, और जो है राह सुलूक को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने यानी बादशाही को छोड़ करके राह सुलूक को इख्तियार किया। तो हजरत सैयदना शेख मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम जो है ना सैयद मोहम्मद अशरफ है। सैयद मोहम्मद अशरफ हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने रखा? आप सोचते होंगे कि उनके वालिद ने रखा होगा, उनकी वालिदा ने रखा होगा, उनके दादा ने रखा होगा, या उनके घर वालों ने रखा होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है ना मेरे आका नबी आखिर जमा खातिम पैगंबरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बशारत दिया, ख्वाब में बताया। और उनके वालिद जो है हजरत सैयदना इब्राहिम नूर बख्शी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में बताया कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और उसका नाम जो है ना तुम रखना सैयद मोहम्मद अशरफ, और एक और बच्चा पैदा होगा, तुमको दो बेटा पैदा होगा, एक बेटा का नाम रखना सैयद मोहम्मद अशरफ और दूसरे बेटा का नाम रखना सैयद मोहम्मद आरफ, सैयद मोहम्मद आरफ। और हजरत इब्राहिम नूर बख्शी जो हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, आप सिमनान के बादशाह थे, और सिमनान के बादशाह थे, कई साल तक आपने बादशाही की, आप तख्त पर बैठे, लेकिन बहुत दिनों तक जो है तकरीबन जो है रिवायतों में मैंने पढ़ा है कि हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे हजरत इब्राहिम नूर बख्शी, उनके पास 3 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, और लगातार जो है 8 साल या 9 साल गुजर गए, कोई औलादे नरीना पैदा नहीं हुआ, कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। तो हजरत सैयदना इब्राहिम नूर बख्शी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मायूस रहा करते थे और सोचा करते थे कि मेरे विसाल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद इस बादशाही पर, इस तख्त पर कौन बैठेगा, इस बादशाहत को कौन चलाएगा? मेरे पास तो औलाद ही नहीं है, तो अगर मेरे पास औलाद ना होगा, औलाद पैदा ना हुई, तो ये बादशाहियत का सिलसिला जो है सैयद के खानदान से, सैयद के घराने से जो है खत्म हो जाएगा। यही सोच में आप हजरत इब्राहिम नूर बख्शी और आपकी बीवी हजरत बीबी खदीजा जो है हमेशा इसी आलम में सोचो फिक्र में रहा करती थी कि काश एक बेटा पैदा हो जाता, ताकि कोई सैयद जो है ना इस बादशाहियत को, इस तख्त को चलाता रहता, इस जो है हुकूमत को संभालता रहता। तो हुआ ये कि एक दिन आप अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो वहीं पर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम नूर बख्शी के पास एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उनका भी नाम इब्राहिम ही था, उनका नाम इब्राहिम था। तो उन्होंने कहा कि ए इब्राहिम नूर बख्शी मायूस क्यों हो? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास कोई औलादे नरीना नहीं है और मेरे पास औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो इस बादशाह को कौन चलाएगा? सैयद के खानदान में अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो कौन चलाएगा? इसी सोचो फिक्र में लगा हुआ। तो हजरत वो जो बुजुर्ग थे, मजजूब बुजुर्ग, उन्होंने कहा
کہ اگر تم بیٹا چاہتے ہو نا تو مجھ کو 1000 اشرفی دو، 1000 روپیہ وغیرہ دو، اور میں تم کو ایک بیٹا دوں گا، تم کو ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ تو خوشی کے عالم میں حضرت ابراہیم نور بخشی نے 1000 اشرفیاں اس بزرگ کو جو ہے مجذوب کامل کو دے دیا، اور دینے کے بعد جو ہے کہا کہ اب تم کو ایک اولاد نرینہ پیدا ہوگا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نور بخشی جب رات میں سوتے ہیں، تمام امور سلطنت کو سنبھال کر کے دن میں سنبھالتے تھے، رات میں عبادت کرتے، اور عبادت میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرما، یعنی آپ عبادت بھی کرتے اور دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ تو آپ جب خواب میں جب سوئے نا، تو خواب میں جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد کہا بیٹا ابراہیم کیوں مایوس ہو، مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور میرے پاس 3 بیٹیاں ہی ہیں، میرے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، میرے پاس میری حکومت کو کون چلائے گا، میری بادشاہت کو کون چلائے گا، اسی سوچ و فکر میں ہمیشہ رہتا ہوں۔ تو حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم نور بخشی تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو 2 بیٹا عطا فرمائے گا۔ ایک کا نام تم سید محمد اشرف رکھنا، جو مخدوم اشرف سمنانی قطب عالم محبوب یزدانی تارک السلطنت بن کر کے اللہ کے ولی بن کر کے چل گئے۔ تو ایک کا نام میرے آقا نے فرمایا کہ سید محمد اشرف نہ رکھنا، دوسرا بیٹا جب پیدا ہوگا تو اس کا نام سید محمد عارف رکھنا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم نور بخشی کو 2 بیٹے کی بشارت دی، اور 2 بیٹے کی بشارت دی تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ پیدا ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے سمنان کی سرزمین پر اور حضرت ابراہیم نور بخشی کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور پیدائش جو ہے نا، آپ کی پیدائش 708 ہجری میں 708 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور جو ہے آپ کا وصال جو ہے نا، آپ کا انتقال 28 محرم الحرام 808 ہجری میں، 28 محرم الحرام 808 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تقریباً آپ کی عمر 95 سال یا 94 سال، یا اور روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی عمر 100 سال سے پار بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب حضرت ابراہیم نور بخشی کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا، تو جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے قابل ہو گئے، تو 4 سال 4 مہینے 4 دن میں آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اور رسم بسم اللہ خوانی جو ہے حضرت عماد الدین تبریزی نے رسم بسم اللہ خوانی کروایا۔ پھر جو ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 5 سال یا 7 سال کی ہوئی نا، تو آپ نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا قرات سبا کے ساتھ۔ 5 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں قرات سبا کے ساتھ آپ نے پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ نے 1 سال کی قلیل مدت میں پورے قرآن کو حفظ کیا، یعنی 1 سال میں، یا تو آپ 5 سال کے رہے ہوں گے یا 7 سال کے رہے ہوں گے، تو 1 ہی سال میں آپ نے قرآن پاک کو قرات سبا کے ساتھ حفظ کر لیا۔ قرات سبا کے ساتھ یعنی قرآن کو 7 طریقوں سے جو پڑھا جاتا ہے، ان 7 طریقوں کو پڑھنا جان لیا تھا۔ پھر جب آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، تو آپ کی عمر شریف جو ہے نا، جب 14 سال کی ہوئی، تو آپ نے تمام علوم و فنون کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو، تفسیر کے علم کو، اور منطق، فلسفہ، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، سارے علوم و فنون کو 14 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھ لیا۔ پھر سیکھنے کے بعد جو ہے 15 سال کے جب آپ ہو گئے نا، تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو آپ باپ کے جگہ پر تخت نشین ہوئے، بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے بعد جو ہے آپ نے 10 سال تک ایسی حکومت قائم کی جس کی دنیا مثال پیش کرتی ہے۔ یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی 10 سال تک اس طریقے سے حکومت کیا، بادشاہیت کیا، کہ عدل و انصاف کے دریا کو بہا دیا، یعنی عدل و انصاف کو کبھی نہیں چھوڑا۔
یعنی جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جو ہے عدل و انصاف کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سمنان کے بادشاہ بنے، اور بادشاہ بن کر کے تمام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کیا، اور تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا۔ پھر جو ہے آپ دن میں جو ہے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، اور رات میں جو ہے مختصر حصے میں آپ عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور مختصر حصے میں آپ آرام بھی فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے جب آپ کا دل اچاٹ ہوا، آپ نے سوچا کہ اس بادشاہیت کو چھوڑ دیا جائے، کہیں راہ سلوک اختیار کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل جایا جائے۔ تو جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی نا، تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لیا کہ امی جان اب میں بادشاہت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بادشاہت کو جو ہے نا، اس تخت کو جو ہے اپنے بھائی کے حوالے میں کر دوں، اپنے بھائی کے حوالے کر دوں۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہیت کو جو ہے نا اپنے بھائی سید محمد عارف کے حوالے کیا، اور جو ہے تاج پوشی کی اور بادشاہیت کو ان کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد ماں سے اجازت لیا، راہ سلوک اختیار کیا، اور جو ہے سمنان سے چل پڑے، سمنان سے آپ چل پڑے۔ چلنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے سمرقند کا سفر کیا، سمرقند سے آپ جو ہے لاہور وغیرہ ہوتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے انڈیا تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے۔ تو جب آپ سمرقند سے جب آپ چلے تو راستے میں لاہور میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سید جلال الدین بخاری، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کے یہاں 3 روز تک آپ مہمان رہے۔ 3 روز کے بعد حضرت سید جلال الدین بخاری نے فرمایا، بیٹا تمہارا انتظار ہندوستان کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ جانے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہاں گئے۔ جانے کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر کے راہ سلوک اختیار کیا، جو مجاہدہ کیا، ریاضت کی ہیں، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے حضرت علاء الحق پنڈوی اپنے حجرے سے نکلے، اپنے خانقاہ سے نکلے، اور ان کا استقبال کیا، اور جو ہے وہیں پر حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے نا آپ نے خدمت کی، وہیں پر مرید بنے، اور 12 سال تک آپ نے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، اور 12 سال تک راہ سلوک کو اختیار کیا، مجاہدہ کیا، پیر و مرشد کے حکم پر آپ چلتے رہے۔ پھر جو ہے جب راہ سلوک اختیار کر لیا، بہت سارے واقعات ہیں، اور جو ہے پھر آپ جو ہے جونپور کے راستے، بنارس کے راستے جو ہے آپ جو ہے ایودھیا پہنچے۔ ایودھیا پہنچنے کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے جگہوں کا آپ نے سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد جو ہے لاسٹ میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چھوچا پہنچے۔ کہ چھوچا پہنچنے کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ 70,000 جو ہے نا جو دھارمک لوگ تھے، 70,000 جو دھارمک لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھوایا۔ بہت سارے جادوگر نے آپ پر حملہ بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے جو تکلیفیں بھی دی، بہت سارے چیزوں کو آپ نے سہتے ہوئے آپ نے جو راہ سلوک کو اختیار کیا، فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے مقامات پر فائز بھی فرمایا، جو ہے آپ جو ہے اللہ کے مقرب جو ہے ولیوں میں آپ کا شمار ہوا۔ آپ کو یعنی غوثیت کے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا، آپ کو محبوبیت کے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے حکومت کو چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو گئے، اور پوری زندگی جو خدمت دین، خدمت خلق کرتے رہے، اور آخر میں 28 محرم الحرام اور جو ہے 808 ہجری کو حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کے چھوچا شریف کے سرزمین پر ان کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے وہیں پر نیز شریف ہے، نیز شریف کو آپ نے کھودا۔ جب آپ وہاں پہنچے،
نیز شریف کو آپ نے جو ہے آپ کے چاہنے والوں نے جو ہے جب آپ فاوڑا مارتے تھے، آپ کے چاہنے والے جو فاوڑا مارتے تھے کودال سے جب کھودتے تھے، تو جب ایک مرتبہ کودال مارتے تھے تو جو ہے ایک مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جب تین جانب سے یعنی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہیں پر جو ہے وہ نیز شریف ہے۔ اس نیز شریف میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مرتبہ جو ہے زمزم شریف کا پانی اس میں ملایا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس میں سے پانی پیے گا، اس میں سے نہائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو جو بھی لوگ پریشان حال ہیں، جن کو جادو کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، یا دماغ کام نہیں کرتا ہے، کوئی پاگل پن جس کے اندر ہو گیا ہو، یا کوئی بھی بیماری ہو، صدق دل سے جائے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ جو ہے پھر جو ہے کوئی اور ویڈیو میں اور بھی جو بیانات ہوں گے، اور بھی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری ان کی زندگی کے بارے میں بہت سارے حالات ہیں، انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب مجھ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو راشد حلیمی یہیں پہ اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔